تیسری حدیث ہے جو مولا علی سے مروی ہے، آپ نے فرمایا 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جن میں کسی کو بھی چھٹی نہیں ہے۔ یعنی دین اسلام کے اندر مختلف صورتوں میں مختلف چیزوں کے لیے رخصت ہے کہ جیسے شیخ فانی کو نماز کی چھٹی ہے، جیسے مخصوص ایام کے اندر عورتوں کو نماز اور روزہ کی ریلیکسیشن ہے، تو آپ فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں ایسی ہیں کہ جس سے کسی کو بھی چھٹی نہیں۔ وہ 3 چیزیں کون سی ہیں؟ آپ نے فرمایا سب سے پہلے بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، او کانا مسلمن او کانا کافرا، چاہے وہ مسلمان ہیں چاہے وہ کافر ہیں، والدین کافر بھی ہوں ان سے پھر بھی حسن سلوک کیا جائے گا۔ یہ وہ عمل ہے جس میں چھٹی اور رخصت نہیں ہے۔ بندہ کہے کہ میرا والد یا والدہ وہ کافر ہیں یا کافرہ ہیں، جس طرح حضور کے دور میں صحابہ سوال کیا کرتے تھے، آج کل ہمارے ہاں تو ایسا مسئلہ نہیں ہے لیکن اس وقت میں یہ مسئلہ ہوتا تھا، تو فرمایا کہ بر الوالدین، والدین کے ساتھ حسن سلوک کیا جائے گا چاہے وہ مسلمان ہوں چاہے وہ کافر۔ دوسری وہ کون سی ایسی چیز ہے کہ جس میں رخصت نہیں؟ فرمایا والوفاء لمسلم او کانا کافرا، اور عہد کا پورا کرنا، چاہے وہ مسلمان کے ساتھ کیا ہو چاہے وہ کافر کے ساتھ کیا ہو، عہد ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ جب کسی سے وعدہ کر لیا جائے گا تو وہ وعدہ ہر صورت میں پورا کیا جائے گا۔ یہ ایسی چیز ہے کہ جس میں کسی کو بھی رخصت اور چھٹی نہیں۔ آپ دیکھیے، آپ اس بات کو جانتے ہوں گے کہ جنگ بدر کے اندر 2 صحابہ جو کفار کے ہتھے چڑھ گئے اور کفار نے ان سے عہد لیا کہ وہ اگر مسلمانوں کے ساتھ ہماری جنگ ہوتی ہے تو تم اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ عین میدان جنگ کے اندر ادھر سے جنگ کا مارکا بپا ہو رہا ہے، ادھر سے وہ صحابہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس پہنچے اور انہوں نے کہا کہ ہم نے عہد کیا تھا کفار کے ساتھ کہ اگر جنگ ہوگی تو ہم اس جنگ میں شریک نہیں ہوگے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑی خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ آپ نے فرمایا حالات چاہے کچھ بھی ہوں ہر صورت میں عہد کو پورا کیا جائے گا۔ یہ عین میدان جنگ کے اندر نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ایک اسوہ اور سیرت عطا فرمائی کہ جب کسی کافر کے ساتھ بھی عہد کر لیا جائے تو اس کو بہر صورت پورا کیا جائے گا۔ تیسری چیز جو جس میں رخصت اور چھٹی نہیں، فرمایا وَأَدَاءُ الْأَمَانَةِ اَوْ كَانَ مُسْلِمًا اَوْ كَانَ كَافِرًا، امانت کا ادا کرنا۔ اگر کسی کافر کی امانت بھی آپ کے پاس موجود ہے تو وہ ہر صورت میں آپ کو ادا کرنی ہوگی۔ بلکہ اس حوالے سے ہجرت کا واقعہ آپ کے سامنے ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہجرت کی رات مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر گئے اور کہا کہ علی صبح اٹھنا، ان کی امانتیں واپس لوٹانا۔ ناظرین کرام، امانتیں کن کی ہیں؟ جو حضور کی جان کے دشمن ہیں، حضور کے خون کے پیاسے ہیں، وہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو معاذ اللہ قتل کرنا چاہتے ہیں، ان کی امانتوں کا بھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو اتنا خیال ہے کہ مولا علی کو اپنے بستر پر لٹا کر چلے گئے اور کہا کہ صبح اٹھنا، ان کی امانتیں ان کو واپس کرنا اور تم بھی ہمارے پیچھے مدینہ چلے آنا۔ بلکہ بڑا خوبصورت واقعہ ہے کہ کسی نے مولا علی سے سوال کیا کہ پھر آپ کو رات بھر نیند تو نہ آئی ہوگی، کیونکہ حضور کے گمان میں کفار آپ کو بھی تو قتل کر سکتے تھے۔ تو آپ نے بڑا خوبصورت جواب دیا، آپ نے فرمایا میں ڈٹ کے سویا تھا۔ کہا نیند کیسے آئی؟ کہا حضور نے فرمایا تھا علی سو جاؤ، صبح اٹھنا اور امانتیں لوٹانا۔ حضور کی زبان مبارک سے نکلا تھا کہ سو جاؤ، صبح اٹھنا، امانتیں لوٹانا۔ مجھے یقین تھا کہ میں صبح اٹھوں گا بھی، امانتیں بھی لوٹاؤں گا اور واپس حضور کے پاس مدینہ بھی پہنچوں گا۔